لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کل بڑا ایک دل خراش معاملہ چل رہا ہے. ہمارے کشمیری بھائی جن کے اوپر بہت عرصے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اب دوبارہ وہ سلسلہ اہل ہنود کی طرف سے جاری ہے، تو اس بارے میں بہت سی لوگوں کے دلوں میں باتیں اٹھ رہی ہیں اور اکثر بھائیوں کا یہی سوال بار بار ہے کہ ہم اس موجودہ صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے اور ہم ایسے با اختیار بھی نہیں کہ وہاں جا کر ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کے دل میں اٹھنے والا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے. چونکہ معلوم نہیں، اس وجہ سے بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہی اب عرض کرنا ہے کہ ہم سب لوگ عوام جن کے ہاتھوں میں حکومت بھی نہیں ہے اور کچھ ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے وہ کریں جس سے ان کو نجات مل جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں. بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک چھوٹے سے پرندے نے چونچ میں پانی لے کر چلا، تو کسی نے کہا بھئی کہاں چل دی، تیرے تو ان قطروں سے وہ آگ نہیں بجھنے والی. اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ بجھے گی نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں میرا نام ان لوگوں میں آ جائے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے والے تھے، اللہ کے نبی کو بچانے والے، ان کی مدد کرنے والے تھے. ایسے ہی ہم جو ہمارے بس میں ہے وہ کر گزریں تو انشاءاللہ قیامت میں ہمارا نام ان لوگوں میں آ جائے گا جو مسلمانوں کو بچانے والے، ان کی مدد کرنے والے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کلمے کے رشتے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کنارے پر ہو، وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کلمے کے تعلق کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو پورا بدن بے چین ہوتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو پورا بدن بے چین ہوتا ہے. ایسے ہی کشمیر میں کوئی مسلمان پریشان ہے تو پاکستان والا بھی بے چین ہوگا، امریکہ روس میں رہنے والا مسلمان بھی بے چین ہوگا. کیوں کہ سب کلمے والوں کا رشتہ ایک جسم کی مانند ہے. اب یہ کتنی پیاری مثال ہمارے نبی نے دی. اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایسے ہی مددگار ہے جیسے دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں، کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مدد دے رہی ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں ایسے دونوں بیچ میں ڈال کر بتایا، اس طرح جیسے یہ انگلیاں خالی ہیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے میں چلی جائیں گی تو ایک مضبوط گرپ ہو جاتی ہے، اب ان کو چھڑانا مشکل ہے. ایسے ہی ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو مضبوط کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے. اب وہی مدد آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں. دیکھیں تمام پریشانیوں کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ
تمہارے اوپر کوئی تکلیف دے آئے تو بتاؤ اللہ کے سوا اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ تو تکلیفوں کو دور اللہ ہی کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نمازیں پڑھیں، اس کے بعد دعاؤں میں لگ جائیں اپنے مسلمان کشمیری مظلوم بھائیوں کے لیے کہ اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اب دو قسم کی دعائیں ہیں، ایک ہے ان کے حق میں دعا کرنا، ایک ہے ان کے دشمنوں کے خلاف بد دعائیں کرنا۔ اب میں دونوں کے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پریشانی کے موقعوں پر جو آج ہمارے کشمیری مظلوم مسلمان بھائیوں پر حالات آئے ہیں، ان حالات میں کرنے کے کچھ اعمال ہمیں بتائے ہیں کہ اگر تم ان عملوں کو کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری آئی ہوئی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، رنجیدہ ہوتے اور کوئی غم آپ کو آ کر گھیر لیتا جیسے ہمیں اس غم نے گھیرا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اب اس دعا کو ہم بھی یاد کریں اور کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں پر آئی ہوئی پریشانی کو دور فرما دیں۔ ایسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے طبرانی میں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بنو ہاشم قبیلے کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں گھیر لے مصائب، تو اس وقت تم 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اب 7 مرتبہ اس کو تم پڑھو گے، اللہ تمہارے غم پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اب ہمیں کتنی بڑی پریشانی ہے کشمیری مسلمان بھائیوں کے بارے میں، تو اس دعا کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہماری اس پریشانی کو انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ ایسی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوتے، بے چین ہوتے، غمگین ہوتے تو کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے بھکاری ہیں، رحمت عطا فرما۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اور بڑی آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ترمذی میں آتی ہے، یہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، غمگین ہوتے اور حالات آپ کو گھیرتے تو آپ پریشانی میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور آسمان کی طرف اٹھا کر یوں فرماتے تھے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، بہت ہی بے عیب ہے وہ اللہ، بڑی عظمت والا ہے۔ تو ہم بھی اس دعا کو روزانہ پڑھ لیا کریں، آسمان کی طرف منہ اٹھائیں، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھ کر کہیں اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی تنگی دور فرما، اللہ فضل فرمائیں گے۔ اور ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تھا، جیسے ابھی ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے بارے میں ہندوؤں سے خوف ہے کہ وہ ان کو تکلیف دیں گے، ستائیں گے، پریشان کریں گے، تو جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی خوف آتا تھا کسی بھی قوم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ بڑی مضبوط دعا ہے، کسی بھی موقع پر دشمن کا تصور کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دشمن کو زیر فرما دیتے ہیں۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ یا اللہ ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم تجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، تو ان سے لڑ لے، اور اللہ ہم ان کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں بچا لے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، تصور ہندوؤں کا کریں
اور اپنے کشمیری بھائیوں کے بارے میں یہ دعا مانگیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ اس مودی کے مقابلے میں ہم تجھے لا کر کھڑا کرتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، تو ہی اس سے لڑ لے، اور اللہ ان ہندوؤں کے شر سے ہمیں پناہ دے دے۔ تو یہ دعا ہم مانگیں۔ تو یہ پہلا کام ہے جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، دکان دفتر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ پیسہ خرچ ہوگا، نہ کوئی جان لگتی ہے، نہ کوئی ایسی پریشانی اور مشقت آتی ہے۔ دوسرا کام جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم ان کے دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں کریں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، تو ہم کیوں کریں؟ ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی نے بھی مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف بد دعائیں کی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کچھ قاری دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قراء صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے، اور راستے میں 2 قبیلے تھے، ایک رعل ایک ذکوان۔ ان دونوں قبیلے کے لوگوں نے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم شہرا فی صلاۃ الغداء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 1 مہینہ ان قبیلے والوں کے خلاف اللہ سے بد دعائیں کی کہ اللہ تو ان کو برباد فرما دے۔ تو اس لیے ایسی پریشانی کے موقع پر تو قنوت نازلہ پڑھنی سنت ہے، فجر کی نماز میں جو ہے وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو یہ ائمہ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انفرادی طور پر ہم نمازوں میں ان کے خلاف بد دعائیں کریں کہ یا اللہ جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تو ان کو برباد فرما، ان کی پکڑ فرما۔ بلکہ بخاری شریف میں ہی حدیث آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی القنوت، کہ جب آپ علیہ السلام فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے اس میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین، کہ یا اللہ جہاں کہیں بھی ایمان والے تنگ ہیں اور کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان دبے ہوئے ایمان والوں کو نجات عطا فرما دے، ان کی مدد فرما۔ اور بد دعا کیا کرتے تھے؟ یوں کہتے تھے اللہم اشدد وطأتک علی مضر، کہ یا اللہ تو قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت فرما دے۔ اب ہم اس کو یوں بدل سکتے ہیں کہ اللہم اشدد وطأتک علی الہنود، کہ یا اللہ تو ان ہندوؤں پر اپنی پکڑ کو سخت فرما دے کہ انہوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بڑا ستا رکھا ہے۔ اور پھر حضور یہ بد دعا بھی دیتے تھے اللہم سنین کسنی یوسف، کہ یا اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ تو نے بڑا سخت قحط مسلط کیا تھا، اللہ تو ان پر بھی ویسا ہی قحط مسلط فرما دے۔ تو ہم بھی ان ہندوؤں کے لیے یہ بد دعائیں کر سکتے ہیں نمازوں میں، اور نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں میں۔ تو ان کے خلاف بد دعا کرنا یہ بھی کشمیری بھائیوں کی مدد میں شامل ہوگا۔ دیکھیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ یہ کام تو مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے۔ ہر آدمی یہ دونوں کام تو آسانی سے کر سکتا ہے نا، تو ہم اس کا ہی اہتمام کر لیں۔ تیسرا کام جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں یہیں پر بیٹھ کر، وہ ہے کہ ہم ان کی مالی امداد کریں۔ مثلا ان کو راشن کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی ایسے ادارے حکومت کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں جن پر آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کا مال واقعی وہاں صحیح طرح پہنچا دیں گے، آپ ان کے ذریعے کشمیری بھائیوں کی مدد کریں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ کریں گے، پتہ نہیں ہمارا مال پہنچتا نہیں پہنچتا، تو پھر یہ تکلف مت کیجیے، پھر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا مال وہاں پہنچ جائے اور ہمارا مال بھی کشمیری بھائیوں کے کام آ جائے، یہ بھی ہماری سعادت ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی کام جو چوتھا ہم کر سکتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم سفارتی طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے ہمارے اسلام آباد میں
انڈیا کا سفارت خانہ موجود ہے، تو ہم ہندوستان کی ایمبیسی میں چلے جائیں، وہاں جا کر درخواست دیں اور اپنا جو احتجاج ہے وہاں جا کر ریکارڈ کروائیں کہ بھئی تم لوگ کیوں ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہو۔ اب جب روزانہ ان کے پاس سینکڑوں درخواستیں آئیں گی تو وہ اپنی حکومت کو بتائیں گے بھئی یہاں پر تو بڑی درخواستیں آ رہی ہیں، اور ملک کی جو ایمبیسی ہیں ان کو ہم درخواستیں جا کر دیں کہ تم اپنے ملک والوں سے کہو کہ کشمیری مسلمان بھائیوں کی وہ مدد کریں۔ تو اس طرح سفارتی طور پر ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے ان کی ایمبیسی میں، تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کشمیر والوں کا درد رکھنے والے مسلمان الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، اور وہ ان کے بارے میں کس طرح اپنا درد لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کشمیری بھائیوں کی مدد ہے جو ہم لوگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگلا کام جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں، وہ کیا ہے کہ ہم لوگ حکومتی دباؤ کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ وہ کیسے؟ ہم پورے اہل محلہ اکٹھے ہوں، اپنے محلے کے کونسلروں کو پکڑیں اور سیدھے ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، ایم این اے کے پاس چلے جائیں، اور ان دونوں کو بٹھا کر کہیں بھائی ہم نے تمہیں ووٹ کس لیے دیے تھے؟ تاکہ تم ہمارا درد، ہماری آواز اوپر تک پہنچاؤ۔ اب بتاؤ کشمیر والے تمہارے بھی بھائی ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، اب ہمیں اتنا درد ہے ان کے بارے میں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تم حکومت والے ہو، تم بڑا کچھ کر سکتے ہو، اب تم یہ آواز جا کر اسمبلی کے اندر ہماری طرف سے اٹھاؤ۔ اب اگر اسمبلی میں 500 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور 500 کے گھروں میں اسی طرح سب مسلمان چلے جائیں، تو وہ 500 بندے ایک ہی بات کریں گے بھائی سارا ملک پریشان ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں، کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ تو یوں حکومت پر دباؤ آئے گا، پھر وہ عالمی سطح پر خود بخود اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ ہم لوگ اقوام متحدہ کے اندر نہیں جا سکتے، یہ جا سکتے ہیں، تو ہمارا لگایا ہوا دھکا ان کو وہاں تک پہنچا دے گا، تو انشاءاللہ اس معاملے میں ہمارا بھی پورا حصہ ہوگا، جیسا کہ حکومت کے کارندوں کا ہوگا۔ تو یہ بھی ایسی مدد ہے جو ہم اپنے محلے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلا کام جو ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لوگ اپنے مقصدوں کے لیے ہڑتال کرتے ہیں، یہ سیاسی لوگ ہڑتالیں کر رہے ہیں، تاجر لوگ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن جو ہے وہ ہڑتال ہو جائے، پہیا جام ہڑتال ہو جائے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی، فلائٹیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں۔ پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کو اپنے بھائی کی تکلیف کا کتنا درد ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ ریلیاں نکال سکتے ہیں، سڑکوں پر آئیں، پریس کانفرنس کریں اور میڈیا کو بٹھا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تاکہ ہمارا احتجاج پوری دنیا میں چلا جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کشمیر کے ساتھ کتنا اچھا مسلمانوں کا رشتہ ہے، اور کتنا یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ آخری بات جو ہم گھر بیٹھے اپنے کشمیری مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب ان پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے مظالم کے بارے میں جہاں کہیں سے کوئی تصویر ملتی ہے وہ لگائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے۔ ایسے اس کے بارے میں کوئی اچھے اشعار، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا جو ہے مطالبہ آپ کو ریٹن کہیں سے ملتا ہے، وہ آپ اپنی فیس بک آئی ڈی پر لگا دیں، اس کو شیئر کریں۔ کسی اور نے لگایا، ہم اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میرے جاننے والے جو ہیں وہ اس کے جاننے والے نہیں ہیں۔ جب میں اسے شیئر کروں گا تو وہ بات میرے جاننے والوں تک جائے گی، آگے ان کو پوری دنیا میں لوگ جاننے والے ہوں گے، وہ شیئر کر دیں گے، یہ بات ہماری پوری دنیا میں چلی جائے گی۔ اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے خلاف ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ ننگا کریں، بتائیں لوگوں کو
کہ ان پر کتنی پریشانیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو آپ اپنے فیس بک کی جو پروفائل ہے لگائیں، یہ بھی ان سے تعاون ہے۔ آپ شیئر کریں ایسی چیزیں، ایسی پوسٹیں لگائیں۔ دیکھیں پچھلے دنوں برما پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، اب حکومت نے وہاں میڈیا کو جانے سے روکا ہوا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ برما میں کیا ہو رہا ہے، تو الحمدللہ اس کا ایک اچھا نتیجہ آیا کہ کافی حد تک ان مسلمانوں کی خیرخواہی کی گئی ہے۔ اسی طرح اب انڈیا میں بھی یہی ہے کہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے، وہاں پر رابطے بند ہو چکے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو کم سے کم ہم کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو عام کر دیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ کشمیری مسلمان بھائیوں پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کے ذریعے ان مسلمان بھائیوں کی مدد بھی فرما دیں، اور جو ہمارے اس تعاون کے ذریعے ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ حدیث میں آتا من نفس عن المؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربات یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی چھوٹی سی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی بڑی بڑی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو بس یہی چند کلمات اور چند مفید مشورے ہیں، تو ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ سب کام ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، کوئی زور بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہمیں اس کے لیے کوئی عہدہ چاہیے، ریڈی والا بھی یہ کام تو کر سکتا ہے، تو ہم یہ کر لیں، انشاءاللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا انی استحیی ان اردہما صفرا، جب میرے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے اللہ کہہ رہے مجھے حیا آتی ہے۔ ہم اپنے کشمیریوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے معاملات کو حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔